اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، دشمنوں کے خلاف، جادوگروں کے خلاف اور آپ کے خلاف تدابیر بنانے والوں کے خلاف، جو خفیہ آپ کے خلاف تدابیر بنا رہا ہے، جادو کر رہا ہے، دشمنی پہ اتر رہا ہے، آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی زبان فوری بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کو ایسا سبق ملے گا کہ زندگی چھوٹی سی آیت کا بھی کچھ حصہ آپ نے صرف وہ پڑھنا ہے اور پھر تماشا کرنا ہے۔ آپ کے جو جانی دشمن ہیں، مال کے دشمن ہیں، آپ کے جادوگر دشمن ہیں، جادو میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ کیا تماشا ہوتا ہے۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ دشمنوں سے، جادوگروں سے پریشان ہیں آج کل، چونکہ ایک تو ہوتے ہیں ذاتی دشمنی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی باہمی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل دے۔ بہت سے لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے آپ کو نہیں چھوڑتے، مسلمان ہوتے ہوئے۔ تو ان سے نجات کے لیے اور ان کو ایسا سبق سکھانے کے لیے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اور ایک وہ دشمن ہوتے ہیں جو ظاہر دشمن تو نہیں ہوتے، ظاہری دشمنی نہیں کرتے، لیکن خفیہ طور پر وہ آپ کے خلاف جادو کرتے ہیں، آپ پر کچھ کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی ایسے ملا ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک تو آپ کے جو دشمن ہیں، ذاتی دشمن ہیں یا جادوگر ہیں، جو آپ کے خلاف جادو کرتے ہیں، جو ان میں ملوث ہیں، جو بھی آپ کے خلاف کوئی تدبیر بناتے ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز ان کی تمام جو تدابیر ہیں انہی پر جا کر واپس جائیں گی انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ دیتا ہوں۔ اور قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا بھی کچھ حصہ آپ نے صرف وہ پڑھنا ہے اور پھر تماشا کرنا ہے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ، آپ کے جو جانی دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کے جادوگر دشمن ہیں، جادو میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ کیا تماشا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں۔ بس آپ نے صرف ایک چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھنا ہے۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں اور واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ مجھے خصوصی اجازت دو۔ تو بھائی آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، بس صرف 2 شرطوں کے ساتھ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقت کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب کرو انشاءاللہ العزیز۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ جو بھی وظیفہ پڑھو گے انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا، بشرط یہ کہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا، یقین میں کمی نہیں ہوگی، آپ کا یقین مضبوط ہوگا اللہ پر۔ تو اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ بہت چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، سورہ یوسف کا یہ ایک آیت ہے، اس کا حصہ ہے واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ جب آپ کو کوئی سخت دشمن پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، کوئی آپ کے خلاف تدابیر بنا رہا ہے، جادو کر رہا ہے، دشمنی پہ اتر رہا ہے، آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی زبان فوری بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کو ایسا سبق ملے گا کہ زندگی بھر، وہ تو کیا سارے لوگ بھی یاد رکھیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد یہ آیت کا ایک حصہ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور 70 بار جب پڑھیں گے تو پھر اپنے خود پر بھی دم کریں، خود پر بھی اپنے آپ پر اسی طرح، اور ہوا میں اس طرح پھونک ماریں کہ جو آپ کے دشمن ہیں میں ان پر پھونک ماروں۔ اگر ان کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے ان کا چہرہ، تو ان کا چہرہ بھی اپنی طرف اپنے خیال میں اپنے سامنے کر دیں، اپنے خیالی سوچوں میں۔ اور اگر چہرہ نہیں دیکھا تو ویسے یہ سمجھیں کہ میں تمام دشمنوں پر، جادوگروں پر جو میرے خلاف تدابیر بنا رہے ہیں ان پر پھونک رہا ہوں، اسی طرح ہوا میں۔ اور پھر آخر میں درود شریف 3 بار پھر پڑھیں، اور اس کے بعد خوب اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ یقین کریں اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، دشمنوں کے خلاف، جادوگروں کے خلاف، اور آپ کے خلاف تدابیر بنانے والوں کے خلاف، جو خفیہ تدابیر بنا رہے ہیں، باہمی مشورے کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔